بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو قادیانیوں کے کچھ علامات بتائیں گے، اور یہ علامات سابق قادیانی مبلغ نے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کیے ہیں، اور یہ اس لیے ہر مسلمان کو پہنچانا ضروری ہے کہ پچھلے دنوں میں خیبر پختونخوا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ باہر سے آئے تھے، لڑکا خوبصورت بھی تھا اور اخلاقی بھی تھا اور مالدار فیملی بھی تھی۔ لڑکی والوں نے عارضی چھان بین کر کے ہاں کر دی۔ اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے ہو گئی۔ جب پہلی مرتبہ لڑکی میکے آئی تو اپنے گھر والوں سے ذکر کیا کہ ان کے عبادت کے طریقے اور باقی رسومات ہم سے الگ ہیں، تو وہ آدمی اپنے بیٹی کو ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ ان کو پردے میں بٹھا کے سب علامات اس مولوی صاحب کو بتا دیے۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ یہ لڑکی جو علامات بتا رہی ہے یہ قادیانیوں کی علامات ہے۔ جب ان کے گھر والوں نے معلومات کر لی تو وہ لوگ قادیانی تھے۔ پھر اس لڑکی کے لیے خلا لیا گیا اور ان کو اس لڑکے سے اور اس قادیانی سے آزاد کیا گیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور لوگوں نے ان کو اس علاقے سے نکال دیا۔ تو محترم سامعین، قادیانیوں کے کچھ علامات ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ ان علامات سے آپ لوگ انشاءاللہ قادیانیوں کو پہچان سکیں گے جو سابق قادیانی مبلغ نے اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کیے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی علامت تو یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اور یہ وہاں پہنتے ہیں جہاں پر ان کو کوئی پہچانتا نہ ہو۔ اس انگوٹھی پر اکثر ایک قرآنی آیات بھی لکھی ہوتی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، جس کا ترجمہ ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ دراصل قادیانی جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی سنت سمجھ کر پہنتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس طرح کی انگوٹھی پہنتا تھا۔ محترم سامعین، دوسری علامت یہ ہے کہ اکثر ان قادیانیوں کی داڑھی جو ہے وہ چھوٹی اور پرنچ ہوتی ہے۔ جب بھی اس کا کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں اس کے خلیفہ سے کوئی بڑی داڑھی والا نہیں ہوگا، اور دوسرے لوگ جتنے بھی اس تقریب میں شامل ہوں گے اس کی داڑھیاں یا تو کٹی ہوئی ہوگی اور یا پرنچ کٹ ہوگی۔ محترم سامعین، تیسری علامت یہ ہے کہ اس کا خلیفہ وہ شملے والا پگڑی پہنتا ہے، اور ان کے دوسرے عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام مسلمانوں کی طرح گول ٹوپی نہیں پہنتے، بلکہ یا تو جنا کیپ پہنتے ہیں یا پٹانوں والا کیپ پہنتے ہیں اور یا سندھی کیپ پہنتے ہیں، اور قادیانیوں میں سر ڈھانپنے کی رجحان ہے۔ محترم سامعین، چوتھی نشانی قادیانیوں کی یہ ہے کہ ان کی لڑکی اور عورتوں کو ان کے پہناوے کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے، اور اس کے لباس کی وجہ سے ان کا پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ یہ عام مسلمان عورتوں کی طرح ڈھیلے ڈالے کپڑے نہیں پہنتی، یہ ٹائٹ کپڑے اور برقع پہنتی ہے، اور اس کپڑے پر یا بورکے پر ایک بیلٹ باندھا ہوا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، پانچویں نشانی قادیانیوں کی یہ ہے کہ قادیانی عورت کے نقاب کا طریقہ بھی عام مسلمانوں سے مختلف ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے ہوتا ہے، صرف ہونٹوں کو چھپاتی ہے، باقی چہرہ نظر آتا ہے۔ قادیانی عورت کبھی بھی اپنا چہرہ پورا نہیں ڈھانکتی، یہ اس کی بہت ہی بڑی نشانی ہے۔ محترم سامعین، چھٹی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ جب بھی عام مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو بات کو ہمیشہ مذہبی امور کی طرف لے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب نہیں کیا گیا، نہ ہی وہ واپس آئیں گے، اور نہ ہی دجال کا مقابلہ کریں گے، بلکہ قادیانیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے تھے، جہاں 120 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے، اور یہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے بلکہ ان کا ایک مشابہ شخص ہوگا جو یہ اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی بھی اسی امت سے ہوگا۔ اس عقائد کی وجہ سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ساتویں اور آخری نشانی قادیانیوں کی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو علماء سے متنفر کرتے ہیں اور ہر وقت علماء کی برائیاں کرتے ہیں۔ جتنے بھی پاکستان بننے سے پہلے یا بعد میں جتنے بھی مسائل یا فتاوجات یا قوانین مسلمان علماء نے اس کے خلاف پاس کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ کافر ٹھہرائے گئے ہیں، تو وہ اس کو ظلم ظاہر کرتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے،
اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں، آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے آپ دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ جیسے 4 ائمہ میں بھی اختلاف ہے، اختلاف تو ہے لیکن ایک دوسرے کافر نہیں کہتے۔ بہت ہی ایسے مکتب فکر کے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کافر نہیں سمجھتے، تو ایک عام مسلمان جو ہے وہ اس کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نشانی بھی ہے کہ آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، تو اکثر اس کو اس کے نام سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ جب بھی یہ اپنا نام لکھے گا تو جیسے ہمارے مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں محمد یونس، محمد عمران، محمد حذیفہ، محمد عکاشہ، تو یہ ان کے ساتھ محمد نہیں لکھتے بلکہ یہ آخر میں احمد لگاتے ہیں، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ غلام احمد قادیانی تھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شروع میں نہیں لگاتے بلکہ آخر میں یہ احمد لگاتے ہیں۔ محترم سامعین، مجھے امید ہے کہ یہ نشانیاں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تمام مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ جس کے قریب بھی، جس طرح کہ میں نے شروع میں آپ کو ایک بولے والے لڑکی کا واقعہ سنایا، اسی طرح بولے والے مسلمان جو ہے ان لوگوں کا نشانہ بنتے ہیں، تو ہم اور آپ بھی ان لوگوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ہر مسلمان تک پہنچائے تاکہ اس نشانیوں سے ان کو پتہ چلے کہ قادیانیوں کے ظاہری نشانات کیا کیا ہے، اور ان لوگوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ کرے، نہ اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کرے، نہ اس کے ساتھ لین دین کرے، اور بالکل، کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور یہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔